ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آرتھرائٹس. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آسٹیوپروسس پر. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ آسٹیوپروسس اور آرتھرائٹس ہے کیا؟ آسٹیو آرتھرائٹس اور آسٹیوپروسس میں اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو آسٹیو آرتھرائٹس بیسیکلی ہے جوڑوں کی بیماری جس میں سوزش ہو جاتی ہے جوڑوں کی، جبکہ جو آسٹیوپروسس ہے اس کے اندر یہ بونس کی بیماری ہے جس کے اندر اوور آل اسٹرکچر ویک ہو جاتا ہے. خاص طور پر اگر لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گیجٹس ہیں یا بول کر کھیلنے والی گیمز ہیں، بہت زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا. تو کیا اس کے سبب بھی جوڑوں کا درد ہوتا ہے؟ جی یاسر صاحب، بالکل آپ نے صحیح بات کی. آج کل ہمارا لائف سٹائل کافی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. اگر آپ آفس جاب کی بات کریں تو 9 to 5 آفس جاب ہے، روشنی میں لوگ نہیں جاتے. پہلے جیسے پارکس میں بچے کھیلتے ہوتے تھے یا ایون ینگ لوگ بھی. آج کل انوائرمنٹل کنڈیشن اس طرح کی ہیں، اسموگ ہے، لوگ دھوپ میں نہیں جاتے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹاپا کس حد تک ذمہ دار ہے ان دونوں بیماریوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، موٹاپا ایکچولی جو ہے جن پیشنٹس کو موٹاپا ہوتا ہے وہ ایکچولی متوازن غذا کا استعمال نہیں کرتے. وہ پیشنٹ ڈائٹ میں دودھ دہی کا استعمال نہیں کرتے، وہ فیٹی میل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. موٹاپا ہونے کے باوجود وہ وائٹامن ڈیفیشنسی ان کے اندر ہوتی ہے، میٹل اور منرلس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کے جوڑوں پہ وزن بھی کافی زیادہ پڑتا ہے موٹاپے کی وجہ سے. السلام علیکم. چینل ECC آفیشیل پر پروگرام ہے ہیلتھ میٹرز اور میں ہوں یاسر عباس. جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے. ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آرتھرائٹس. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آسٹیوپروسس پر. یہ دونوں بیماریاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے. ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر سید علی رضا شیرازی صاحب. آپ سینئر رجسٹرار ہیں آرتھوپیڈک سرجری کے میو ہاسپٹل لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور. اس کے ساتھ ساتھ آپ فیلو ہیں آرتھوپلاسٹی اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے. تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، میں پر امید ہوں سب سے پہلے کہ آپ کے انٹروڈکشن میں کوئی کمی تو نہیں رہی اس حوالے سے، جتنی چیزیں تھیں میں نے بیان کر دیں. اور سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ آسٹیوپروسس اور آرتھرائٹس ہے کیا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. آسٹیو آرتھرائٹس اور آسٹیوپروسس میں اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو آسٹیو آرتھرائٹس بیسیکلی ہے جوڑوں کی بیماری جس میں سوزش ہو جاتی ہے جوڑوں کی، جبکہ جو آسٹیوپروسس ہے اس کے اندر یہ بونس کی بیماری ہے جس کے اندر اوور آل اسٹرکچر ویک ہو جاتا ہے. اب بونس میں جو اسٹرکچر ہے وہ منرل اور آرگینک دو پارٹ ہیں. سو جب ہم آسٹیوپروسس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دونوں پارٹ ویک ہو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ جو آپ کا پاسچر ہے وہ پورا ہڈیوں کی بیس پہ، اسکیلٹن جو ڈھانچہ ہے اس کی بیس پہ کھڑا ہوا ہے. سو وہ ڈھانچہ ہی پورا ویک ہو گیا. اس کی ایگزامپل میں پیشنٹس کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے ایک چھت ہے جس میں سیمنٹ ہے اور سریا ہے، تو سریے جیسے 10 تھے تو اب 6 رہ گئے ہیں، اور جو سیمنٹ ہے اس میں بھی کافی زیادہ خلا آ گیا. جی. اسی کے سینونمز جہاں پہ دو اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ریکٹس اور آسٹیوملیشیا. ریکٹس بچوں میں ہوتی ہے، آسٹیوملیشیا ینگ ایج میں ہوتی ہے. اس کے اندر صرف منرل پارٹ جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ دوسرے الفاظ میں سادہ زبان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، لیکن اوور آل اسٹرکچر جو آرگینک پارٹ ہے وہ سیو ہوتا ہے. سو یہ ان کا اوور آل ڈفرینس ہے. کون سی ایسی علامات ہیں کہ جن کے اظہار کے سبب ایک پیشنٹ یہ سمجھ سکتا ہے یا اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اسے آرتھرائٹس یا آسٹیوپروسس ہونا شروع ہو گیا ہے؟ جی یاسر صاحب، اگر ہم آسٹیو آرتھرائٹس کی بات کریں گے تو اس کی دو براڈر ٹائپس ہیں، ایک آسٹیو آرتھرائٹس اور ایک رومیٹائڈ آرتھرائٹس. آسٹیو آرتھرائٹس میں یوزلی کوئی ایک جوڑ انوالو ہوتا ہے سب سے پہلے، جبکہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں اگر سپوز میں گھٹنے کی بات کروں تو دونوں گھٹنے انوالو ہوں گے، دونوں جوڑے انوالو ہوں گے. رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر جو ہے نا کچھ اور چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں. پیشنٹ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اکڑے ہوتے ہیں اور ان کو یوزلی آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ہاتھ دبانے پڑتے ہیں جس سے وہ نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی اسٹفنس کم ہوتی ہے. سو ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں جس سے رومیٹائڈ آرتھرائٹس، اسے عام زبان میں گھینٹیا بھی کہتے ہیں. سو وہ رول آؤٹ ہو جاتا ہے. جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنس ہیں. ینگ ایج میں اگر تو گھٹنے کے ارد گرد ہڈی کا ٹوٹنا، فیمر یا ٹیبیا ہڈی کا ٹوٹنا. اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹس کا اوور ویٹ ہونا،
آج کل ینگ پیشنٹس بھی آ رہی ہیں، اسپیشلی فیمیل آ رہی ہیں جو کافی اوور ویٹ ہوتی ہیں جی جی اور وہ سیڑھیاں زیادہ چلتی اترتی ہیں، وہ ہمارے پاس کمپلین کے ساتھ آتی ہیں کہ ہمیں آسٹیو آرتھرائٹس ہوا ہے. سو ایکچولی وہ آتی ہیں کہ ان کے گھٹنے میں درد ہے، اور جب ہم اسٹینڈنگ ویوز میں ان کے ایکسریز کراتے ہیں گھٹنے کے تو اس کے اندر آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. یوزلی اس کا کلینکل ڈائگنوسس ہے. جو گریڈ 1 ہے اس کے اندر ریڈیوگرافس بالکل نارمل ہوتے ہیں لیکن پیشنٹ کو پین ہوتی ہے. جو گریڈ 2 ہے اس کے اندر ایکسریز یعنی ریڈیوگرافس میں چینجز ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اگر لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گیجٹس ہیں یا بول کر کھیلنے والی گیمز ہیں یا بہت زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا، تو کیا اس کے سبب بھی جوڑوں کا درد ہوتا ہے؟ جی یاسر صاحب، بالکل آپ نے صحیح بات کی. آج کل ہمارا لائف اسٹائل کافی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے. اگر آپ آفس جاب کی بات کریں تو 9 to 5 آفس جاب ہے. سورج کی روشنی میں لوگ نہیں جاتے. پہلے جیسے پارکس میں بچے کھیلتے ہوتے تھے یا ایون ینگ لوگ بھی. آج کل انوائرمنٹل کنڈیشن اس طرح کی ہیں، اسموگ ہے، لوگ دھوپ میں نہیں جاتے. پھر ایک ڈائلما یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی پاپولیشن کو دیکھیں تو اراؤنڈ 70 to 80% جو ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہیں. جب ہم پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو دن رات دھوپ میں رہتے ہیں، ہمارا تو رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے. اس میں لوگوں کو گائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں سورج کی، اس کے 3 اسپیکٹرم ہیں، اے، بی اور سی. اور جو اسپیکٹرم اے ہے وہ تو اسکن کو جلا دیتا ہے. جو اسپیکٹرم بی ہے وہ میلانوسائٹ جو اسکن کے اندر ہمارے کچھ سیلز ہوتے ہیں ان کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور وائٹامن ڈی کی سینتھیسس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بنتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک سفیشینٹ ٹائم آپ کو دھوپ میں رہنا ہوتا ہے. سو وہ پاکستانی پاپولیشن بہت اوائڈ کرتی ہے. سو وہ ایکچولی وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو فیمیلز ہیں 50 ایئرس سے اوپر، ایک ایسٹروجن ہارمون ہے جو اللہ نے خواتین میں رکھا ہوا ہے، جی جی وہ ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. ینگ ایج میں اگر وہ اچھا ڈائٹ نہیں بھی لیں گی پھر بھی ان کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی. منرلس کی کمی ہو جاتی ہے، منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کو آسٹیو ملیشیا ہو جاتا ہے، لیکن ان کو آسٹیوپوروسس نہیں ہوتا، یعنی اوور آل جو میں نے بات کی ہڈیوں کا بھربھراپن نہیں ہوتا. لیکن جب 50 سال سے اوپر ہوتی ہیں یا کچھ فیمیلز میں بچہ دانی نکال دی جاتی ہے یا ہسٹریکٹمی کر دی جاتی ہے، ان میں ویسے ہی 50 سال سے پہلے ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے. ایسے پیشنٹس جو ہیں نا وہ ہمارے پاس آسٹیوپوروسس کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں. ایک فیکٹ یہ ہے کہ کافی پیشنٹس جو فیمیل پیشنٹ ہیں خصوصاً وہ 50 سال کے بعد آسٹیوپوروسس اور آسٹیو آرتھرائٹس یعنی گھٹنوں کی سوزش، جوڑوں کی سوزش اور اس کے علاوہ اوور آل ہڈیوں کے بھربھرے پن کے ساتھ اکٹھے پریزنٹ ہوتے ہیں. آپ نے کافی خواتین دیکھی ہوں گی اولڈ ایج میں جن کی کمر کا کب نکلا ہوتا ہے یا لوگوں کے کمر جو ہے وہ ہائٹ بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. وہ سب ایکچولی آسٹیوپوروسس کی وجہ سے ہوتی ہے. آسٹیوپوروسس میں اوور آل اسکیلٹن آپ کا ڈھانچہ اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ وہ جسم کا نارمل ویٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹاپا کس حد تک ذمہ دار ہے ان دونوں بیماریوں کے حوالے سے؟ جی بالکل. موٹاپا ایکچولی جو ہے جن پیشنٹس کو موٹاپا ہوتا ہے وہ ایکچولی متوازن غذا کا استعمال نہیں کرتے. وہ پیشنٹ ڈائٹ میں دودھ دہی کا استعمال نہیں کرتے، وہ فیٹی میل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. موٹاپا ہونے کے باوجود وہ وائٹامن ڈیفیشنسی ان کے اندر ہوتی ہے، میٹل اور منرلس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کے جوڑوں پہ وزن بھی کافی زیادہ پڑتا ہے موٹاپے کی وجہ سے. اور موٹاپا کم کرنے کے لیے اگر وہ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں تو میں نے یہ نوٹ کیا اپنی کلینکل پریکٹس کے اندر کہ پیشنٹ سیڑھیاں چڑھنا اترنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، یا اگر وہ جم میں جائیں گے تو وہ ٹریڈ مل پہ فوراً بھاگنا شروع کر دیں گے بجائے کہ وہ لو انٹینسٹی اور لو فریکوینسی سے اسٹارٹ کریں. اس کے علاوہ وہ اسٹیئر کیس بہت زیادہ جم میں چڑھنا شروع ہو جائیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چلتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چلتے. تو ایکچولی کیا ہے، وہ جو اپنی ہڈیوں کو مضبوطی کرنا چاہتے تھے، بون منرل ڈینسٹی بڑھانا چاہتے تھے، اب وہ گھٹنوں کی سوزش آسٹیو آرتھرائٹس کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. دوسرا میں ایک چیز سب کو بتانا چاہوں کہ جب ہم نے بون منرل ڈینسٹی یعنی ہڈیوں کی طاقت بڑھانی ہے تو فیمیلز کے لیے 35 سال اور میلز کے لیے 40 سال، اس ایج تک آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے اور اچھی ڈائٹ کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ ہڈیوں میں خزانہ جمع کریں گے جس کو آپ ساری عمر 40 سال کے بعد یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ینگ ایج میں ہی وہ سارا خزانہ جمع نہیں کیا تو آفٹر 35 ان فیمیل اینڈ آفٹر 40 ان میلز آپ نے وہ سارا خزانہ، آپ سمجھے جیسے جو بینک میں آپ نے ڈپازٹ جتنا جمع کرایا تھا آپ نے وہ سارا یوز کرنا ہے. تو اگر تو آپ نے ڈپازٹ ینگ ایج میں کم جمع کرایا تھا تو اب وہ جلدی یوز ہو جائے گا اور پھر آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس اور آسٹیوپوروسس کا پرابلم ہو جائے گا. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کون کون سے ایسے جس کو کہتے ہیں کہ اقدامات اپنائے جائیں یا اقدامات کیے جائیں کہ جن کے سبب ان بیماریوں کا ہم شکار کم سے کم ہو سکیں؟
جی یاسر صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، میں پیشنٹس کو گائڈ کروں گا کہ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، ایکسرسائز رکھیں، اپنی سلیپ اچھی رکھیں، اسٹریس فل انوائرمنٹ میں نہ زیادہ رہیں. آج کل اسٹریسفل انوائرمنٹ بہت ہے، پیسے کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگ دھوپ میں نہیں جاتے. پہلے خواتین جو چھت پہ جاتی تھیں یا پردے کی وجہ سے اور انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے نہ تو پارکس میں اس طرح کھیلنے کا رجحان ہے، اور پارکس اب اتنے رہے بھی نہیں. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب پیشنٹس کو ہم اچھی ڈائٹ کا کہتے ہیں تو وہ دودھ دہی کا استعمال نہیں کرتے. اور کچھ پاپولیشن ہماری ایسی ہے جس میں روٹین میں دودھ اور دہی کا استعمال، کیونکہ وہ بھی ایک لمیٹیڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ دن میں 1 کلو دودھ پی لیں. سو آپ کو کچھ سپلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر میں فیمیلس کی بات کروں تو یوزلی میل اور فیمیلس کو 1000 ملی گرام ڈیلی کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز، ہم کسی کا برانڈ کو انڈورس نہیں کر سکتے، سو وہ 1000 کے نام سے اپنی فارمولیشنز لے کے آتی ہیں. سو یہ ایکچولی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں پریگننٹ فیمیلس کی بات کروں تو ان کو اس کی ڈبل یعنی کہ 2 گرام ریکوائرمنٹ چاہیے، اور جو نرسنگ مدر ہیں، جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کو 5 گرام ریکوائرمنٹ چاہیے. سب سے بڑا یہاں پہ ڈالما یہ ہے، اور جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں انہیں بھی ڈبل ریکوائرمنٹ چاہیے 2 گرام. لیکن دودھ اور دہی کا بھی استعمال نہیں ہے، اور دودھ اور دہی کا استعمال آپ کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا. سو الٹیمیٹلی کیلشیم وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. دوسری بات، اب میں وائٹامن ڈی کا اگر ذکر کروں تو وائٹامن ڈی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ 5000 انٹرنیشنل یونٹ ہے. ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جو انہیں وائٹامن ڈی کا استعمال کرنا ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا فیٹی میل کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ فیٹ سولوبل وائٹامن ہے. کئی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے تو وائٹامن ڈی کا ٹیکا یا کیپسول مہینے میں 2 دفعہ پی لیا یا 3 دفعہ پی لیا، ہمیں فرق نہیں پڑا. وہ سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کیلشیم کا استعمال نہیں کرتے. سو اگر آپ وائٹامن ڈی خالی استعمال کریں گے اور کیلشیم کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ اور زیادہ ڈیفیشنسی کاز کر دیتا ہے. یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. پھر آپ جو بھی کیلشیم فارمولیشن یوز کریں، آپ کوشش کریں اس میں وائٹامن K2 ہو. وائٹامن K2 کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو کیلشیم آپ استعمال کریں گے وہ ہڈیوں میں جائے گی، اور وہ کڈنیز میں یا خون کی نالیوں میں جمع نہیں ہوگی، وہاں پہ سٹونز نہیں بنائے گی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب خاص طور پر میں یہاں چاہوں گا کہ ایک اور چیز جس کا استعمال آج کل بہت زیادہ ہے، وچ از جنک فوڈ. ایک تو جنک فوڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اپنے معدے پر بھی بہت بڑا ایک ظلم ہے. اور یہاں پر میں تمام بریانی لورز سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ گرم گرم بریانی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹھنڈی یخ کوئی بھی جو ہے نا بوتل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے آپ کے جوڑوں پر کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ہم آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ٹھنڈا گرم ایک ساتھ کھانا، اور خاص طور پر غیر صحت افزا کھانا، جنک فوڈز ہو گئے، اور خاص طور پر جو ہے اچھا ایک اور بات بہت زیادہ، برائلر مرغی کا بہت زیادہ استعمال. کیونکہ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے، اور خاص طور پر ہماری جو جینزی ہے ان میں بہت سارے ایسے جو ہے نا ہمارے خواتین و حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ اس حوالے سے بس اب میں کیا کہوں کہ دیسی کی جو ہے اس میں بدبو آتی ہے، دیسی مرغا جو ہے نہیں یار یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے، بکرا جو ہے نہیں وہ تو میں نہیں کھاتا، قربانی کا تو بالکل بھی نہیں کھاتا، بیف ہے نہیں اس سے ہمارا بی پی بڑھ جائے گا، برائلر ہے وہ جتنا چاہے دے دیں. تو تمہید باندھنے کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ میں چاہوں گا کہ ہم تو خیر بتا کر تھک گئے بحیثیت میزبان. میں چاہوں گا کہ سر بطور مہمان آپ جو ہے نا وہ ہماری اس آڈینس کو ضرور بتائیں کہ ان تمام تر چیزوں کے فوائد کتنے ہیں، اور جو وہ کھا رہے ہیں ہماری عوام اس کے نقصانات کیا ہیں. جی بالکل یاسر صاحب، ایک وقت تھا جب پاکستان میں دیہاتی ماحول زیادہ تھا، 70-80% دیہاتی عوام تھی. اب تو 50-50 شہری اور دیہاتی پاپولیشن ہوگی، اور جو دیہات ہیں وہ بھی اب ٹپیکل دیہات نہیں ہیں. جی ایسا ہی. سو اس وقت ڈائٹ بہت اچھی تھی، خالص غذائیں تھیں. آپ کو یاد ہوگا جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کی جو قوم تھی اس کے قد جو ہے وہ کافی اچھے ہوا کرتے تھے. آپ چائنا کی اگزامپل لیں، چائنا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، سو بحیثیت نیشن چائنیز کے قد کافی چھوٹے تھے. اگر آپ اب نوٹ کریں تو چائنیز جو ہے وہ چھوٹے قد کی عوام نہیں ہیں، ان کے قد بہت اچھے ہیں. جبکہ پاکستان کے اندر اب ڈائلما یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان میں چھوٹے قد کا پرابلم آ رہا ہے. سو یہ سارے جو جنک فوڈس کا آپ نے بات کی، سوسیجز وغیرہ کا ذکر کیا، ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ گروتھ ہارمون کی نیچرل ریلیز کافی کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جیسے میں نے لائف سٹائل کی بات کی، بچے تو آج کل کھیلتے نہیں ہیں.
پیرنٹس نے ان کو اتنے موبائل پر بھاری کھیلتے ہیں. موبائل پہ کھیلتے ہیں. لائک اگر آپ موبائل کی یوز کی آپ نے بات کی تو اگر 5 ڈگری بھی آپ اپنی گردن کو تھوڑا جھکائیں گے تو اس سے اچھا خاصا جو ہے نا آلموسٹ 5 کلو وزن اس کے اوپر آرام سے پڑے گا. بستے بہت زیادہ بھاری بستے ہیں, بچے ان کی بوجھ تلے ہی کتابوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. آج کل پیرنٹس جو ہیں وہ بس چاہتے ہیں کہ سارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنیں, بھئی ان کو اپنی زندگی بھی تو جینے دیں, ان کو کھیلنے نہیں دیتے, اور ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے بچوں کی. یہ ساری چیزیں ایک جینیٹکس ہوتی ہے, ایک ایپی جینیٹکس ہوتی ہے. ایپی جینیٹکس آپ کی ڈائٹ, آپ کا انوائرمنٹ ہے جو آپ کے قد کو اچھا کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے جس میں خوراک کے اوپر, ہمارے لائف سٹائل کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. اسپیشلی جیسے ہماری جو ہے وہ اربنائزیشن بہت زیادہ ملک میں بڑھ رہی ہے, تو وہ جو ٹپیکل چیزیں بہتر ہونی چاہیے وہ اب خرابی کی طرف زیادہ جا رہی ہیں. تو لوگوں کو یہ سب کچھ گائیڈ کرنا ضروری ہے کہ بچوں کو جو آپ ڈائٹ وغیرہ تیار کر کے دیں وہ پراپر آرگینک فوڈ ہونے چاہیے تاکہ ان کے قد بھی اچھے ہوں اور وہ اوور آل صحت مند رہے. یعنی کیمیکل والا کھانا نہ ہو. بالکل ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو یقیناً انڈورس کریں گے کہ ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ جو ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یار یہ تو جلدی بن جاتا ہے, بس یہ دو بچے کو ایک خاص کارٹون لگا کر دیں اور اس کو بٹھا دیں گے, بس اب یہ بیٹھا رہے گا تاکہ ہم آرام سے موٹاپا کام بھی کر کافی سکیں. بڑھنا شروع ہو گیا ہے. کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت ہماری سوسائٹی میں بڑھ گیا ہے. کولڈ ڈرنکس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نہ صرف شوگر کے پرابلم ہیں بلکہ یورک ایسڈ بھی بڑھ رہا ہے. اور کافی ایسی ریسرچز ہوئی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ ہڈیوں سے کافی زیادہ کیلشیم کھینچ لیتی ہیں. سو ان پیشنٹس کو ہڈیوں کے پرابلم تو بعد میں ہوں گے, جو روٹین کے ہڈیوں کے پرابلم ہیں, جو دانت ہیں وہ بھی ایکچولی ہڈیاں ہی ہیں. سو ان کو دانتوں کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, کیویٹیز بن جاتی ہیں اور ان کو داڑھ نکلوانی پڑتی ہے یا آرٹیفیشیل دانت بھی لگوانے پڑتے ہیں. سو اگر آپ کو دانتوں کے مسائل شروع ہو جائیں تو آپ ذہن میں رکھیں, آپ کو وہ پہلا الارم ہے کہ آپ کی لائف میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ینگ فیمیلز ہیں جو کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ یوز کرتی ہیں ان کی ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی اتنی زیادہ ہوتی ہے, جو میں نے آسٹیو ملیشیا کا ذکر کیا کہ ان کے کمر کے ارد گرد کے جو مسلز ہیں پیراسپائنل مسلز وہ کافی ویک ہو جاتے ہیں, ان کی باڈی ان کا اپنا ویٹ اتنا برداشت نہیں کر پاتی, تو ہمارے پاس لو بیک ایک کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلا سائن ہے کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر کولڈ ڈرنکس کافی زیادہ ہیں, تو پلیز اس کو ایوائڈ کریں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر سید علی رضا شیرازی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیلف میڈیکیشن یا اپنا علاج خود کرنا یا وقت پر علاج نہ کروانا آسٹیوپروسس اور آرتھرائٹس کے لیے کس حد تک نقصان دہ؟ جی یاسر صاحب, یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. پاکستان میں سیلف میڈیکیشن بہت کامن ہے. اوور دا کاؤنٹر لوگ جاتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں, یوزلی ایسے میڈیکل اسٹور سے جہاں پہ فارماسسٹ بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے. سو اگر تو فارماسسٹ اویلیبل ہیں تو ٹیکنیکلی وہ بہت اچھی میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں. چونکہ فارماسسٹ میجورٹی فارمیسیز پہ اویلیبل نہیں ہوتے, لوگ خود سے پین کلر کھا لیتے ہیں, اور ایسی پین کلر جن کو ہم بینگ اے ڈاکٹر 3 ہفتے سے زیادہ پرسکرائب نہیں کرتے. سو اب ان کو گردوں کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو اب جوڑوں کے مسائل تو ان کو بیچاروں کو پہلے سے ہی تھے, اب ان کو میدے کے بھی مسائل ہوتے ہیں, ان کو جگر کے بھی مسائل ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے میں خالی پیناڈول یا پیراسیٹامول اس کو ایڈوائز کروں تو وہ کہیں دیکھیں جی ہم اتنی دور سے ڈاکٹر صاحب کے پاس چل کے آئے ہیں, ہاں مہنگی دوائی نہیں لکھ کے دی. حالانکہ میں موسٹلی پیشنٹس کو گورنمنٹ سیٹ اپ میں چیک کرتا ہوں اور فری آف کاسٹ چیک کرتا ہوں, لیکن ایک نسخہ ان کو پورا چاہیے ہوتا ہے. پھر کافی زیادہ پیشنٹس ایسے ہیں جن کو اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر لیں تو ان کی کمپلائنس نہیں ہوتی, وہ آپ کے پاس اینڈ سٹیج پہ آتے ہیں جب جوڑ کی تبدیلی ہی اس کا اصل سلوشن ہے. پاکستان کے اندر ڈالما یہ ہے کہ اگر تو بزرگ آپ مردوں کی بات کریں تو اگر تو وہ گھر سے مسجد تک جا سکتے ہیں, وہ اپنی لائف اسٹائل کو اتنا موڈیفائی کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو مسجد تک جا سکتا ہوں. وہ آپ کے پاس صرف تب آئیں گے جب وہ مسجد تک نہیں جا سکتے. اور جو بزرگ خواتین ہیں اگر ان کی بات کریں گے تو ان کا بھی یہی ڈالما ہے کہ وہ کہتے ہیں چلے میں گھر کے کام کر سکتی ہوں, اوپر چھت تک تو جا سکتی ہوں. اب وہ جب چھت تک بھی نہیں جا سکتی تو پھر وہ آپ کے پاس آتی ہیں. اور اس کے اندر ایکچولی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. تو اگر تو ہم انیشیل سٹیجز کی بات کریں تو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہم کیلشیم اور وائٹامن ڈی دیتے ہیں, اور اگر فیمیل 35 سال سے اوپر ہیں اور میل 40 سال
سے اوپر ہیں تو ہمیں اب ایکچولی کچھ ایکسٹرا چیزیں دینی ہیں. اگر تو ریکٹس آرتھروملیشیا کی بات کریں تو وہ خالی وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی پوری کرنے سے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بچپن کی اور ینگ ایج کی بیماری ہے. اگر ہم اوسیوپوروسس کی بات کریں تو اس میں آرگینک پارٹ کو اور اوور آل اسٹرکچر ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرا چیزیں دینی پڑتی ہیں, جس میں ایک بسفاسفونیٹس ہوتے ہیں, وہ ویکلی ٹیبلٹ بھی آتی ہے, فورٹ نائٹلی بھی ہوتی ہے, ماہانہ وار جو ہے وہ بھی ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں. ہر 3 مہینے کے بعد انجیکشن بھی لگ جاتا ہے اور سالانہ انجیکشن بھی لگ جاتا ہے. اس کے اندر ایک اور پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرینڈ اسٹارٹ ہوا ہے کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اگر تو سالانہ انجیکشن ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو جب سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خود ہی پیشنٹ کو ریمائنڈر کرتے ہیں جی آپ کی انجیکشن کا ٹائم آ گیا. تو پیشنٹ 5-6 سال ہر سال وہ انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں بسفاسفونیٹس کے. زولیڈرونک ایسڈ مختلف ناموں سے آتے ہیں. میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم نے ڈرگ فری ٹائم بھی پیشنٹ کو دینا ہوتا ہے. آلدو وہ آپ کی بونس کو اسٹرکچرس کو اچھا کرے گا, مضبوط کرے گا اور فریکچرس کی انسیڈنس بہت کم کرے گا, لیکن ہم 2 یا 3 سال وہ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم 3-4 سال ڈرگ فری ہنی مون پیریڈ بھی پیشنٹ کو دیتے ہیں. اسی طرح ڈینوسیمیب ہے, وہ بھی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے یوز کی جاتی ہے. آلدو وہ چونکہ ایکسپینسو ہے تو پھر ٹائراپیراٹائڈ پلسٹائل وے میں جیسے انسولین کا پین ہے وہ ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں. یہ کیلسیٹونین نیچرل ہارمون ہے, اس کا ڈیریویٹو ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ 2 سے 6 مہینے کے اندر ایسے پیشنٹس جو بستر پہ پڑ گئے تھے اور دردوں کے ساتھ تھے وہ اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں. ماشاء اللہ. سو یہ ساری کی ساری وہ ٹریٹمنٹ ہیں جو بڑی ایڈوانس لیول کی ٹریٹمنٹ ہیں. پیشنٹ سیلف میڈیکیشن نہیں کر سکتے, حکیموں کے پاس نہیں جا سکتے. کافی حکیم ایسے اسپیسیفک اسٹیرائڈز دیتے ہیں جس سے وقتی طور پہ تو پیشنٹس کو لگتا ہے کہ ان کے جسم میں جان آ گئی ہے, لیکن بعد میں ان کے جوڑ بالکل بھر جاتے ہیں. میرے پاس کافی ایسے ینگ میل پیشنٹ, چونکہ حکیموں کی دوائی میلز میں کھانے کا رجحان زیادہ ہے, ینگ میل پیشنٹس آتے ہیں جن کے کولے کے جوڑ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں جوڑ کی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. سو یہ سارے بہت زیادہ ڈائلماز ہیں. یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کی لائف اسٹائل ہم سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ فیمیلز ہیں وہ اسکرٹس پہنتی ہیں, میلز نے نکر پہنی ہوتی ہے. سو اگر تو ان کے گھٹنے یا جوڑ تھوڑے سے ٹیڑھے بھی ہیں تو ان کے ساتھ فرینڈس فیملی جو بھی کولیگس ہیں وہ دیکھتے ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. سو وہ ٹائم سے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں, یعنی کہ وہ انیشیل اسٹیجز ہیں. ہمارے پاس تو پیشنٹس آتے ہیں جو ان کے گھٹنے پورے طرح ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے. ان کی ارد گرد کے جو مسلز ہیں سارے کوارڈز ہیم اسٹرنگز وہ سارے اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ آپ نی ریپلیسمنٹ بھی کریں تو آپ کو اس کے لیے بیفور اینڈ آفٹر فزیو تھراپسٹ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے تاکہ ان کے وہ پٹھے اسٹرانگ ہو جائیں. اگر تو پیشنٹ اچھی فزیو تھراپی نہیں کراتے تو ان کو اتنے اچھے رزلٹ نہیں ملتے ہیں. میں پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 50% ان کی جوڑ کی جو بھی کمپنی ہے کوالٹی اور سرجن کوالیفائڈ سرجن اور 50% فزیو تھراپی وہ بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڑ کو اگر تبدیل کروا لیا جائے اور بر وقت کروا لیا جائے تو یہ ایک آرتھرائٹس کے پیشنٹ کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر جوڑ کی تبدیلی کی بات کریں تو اس کے اندر جو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جو گریڈ 3 اور گریڈ 4 کے درمیان جس وقت پیشنٹ کا ٹرانزیشن جانے کا ٹائم ایکچولی اسٹارٹ ہو گیا ہے, وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اس میں پٹھے بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر تو پیشنٹ 1-2 میل چل سکتے ہیں یا وہ گھر سے باہر تھوڑا سا واک کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. پیشنٹ سے میں پوچھتا ہوں, جیسے خواتین ہیں تو وہ میو ہاسپٹل میں آتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کیا آپ انارکلی میں شاپنگ کر سکتی ہیں. سو اگر وہ انارکلی میں گھوم کے شاپنگ نہیں کر سکتی ہیں, انہیں بار بار دکانوں پہ ریسٹ لینے کے لیے پین کی وجہ سے بیٹھنا پڑتا ہے, یا اگر وہ لوکل کنوینس پہ میٹرو بس پہ میٹرو ٹرین پہ سفر نہیں کر سکتی, سو میں ان کو کلینکلی بتا دیتا ہوں کہ ناؤ اٹ از ٹائم. سو اگر تو ہم اسٹیجز کی بات کریں تو اسٹیجز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جوڑوں کی تبدیلی فوراً کی جاتی ہے. جو اپنا اسٹیج 1 اسٹیج 2 وہ کنزرویٹو مینیج کی جاتی ہے. اسٹیج 3 بھی جو ہے نا وہ انیشلی کنزرویٹو مینیج کی جاتی ہے. ایک اور میں بتاؤں کہ کانسیپٹ ہے اسٹیرائڈ کا انجیکشن گھٹنے میں لگوانے کا. اگر تو میں اپنی بات کروں تو میں پیشنٹ کو جسٹ 1 ٹائم وہ لگاتا ہوں جس کے اندر کاکٹیل مختلف پین کلرز مکس کر کے لگاتے ہیں. اس کے بعد PRP تھراپی, پلیٹلیٹ رچ پلازما آپ نے سنا ہوگا. جی بالکل. ڈرماٹولوجی اور پلاسٹک سرجنز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. بہت زیادہ یوز. یہ ایکچولی ہڈی جوڑ سرجنز نے پوری دنیا میں اسٹارٹ کیا تھا. اس سے ایک تو جوڑ کی بزرگی تھوڑی حد تک ریورس بھی ہوتی ہے اور جو اس کے بڑھنے کی رفتار ہے وہ کافی حد تک کم ہوتی ہے. 3 سیشن یوزلی PRP کے کیے جاتے ہیں 1 منتھ اپارٹ, اور اس کے بعد بھی اگر کچھ پیشنٹس کو افیکٹ تھوڑا سا اتنا نہ ہو فیل تو ہم گھٹنوں میں خاص قسم کی جیل ہائی مولیکولر ویٹ ہائلورونک ایسڈ ہوتا ہے وہ ہم بھر دیتے ہیں. سو پیشنٹس جو ہیں ان کا آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے ان کا جو گریڈ 3 ہے وہ کافی سالوں تک چلتا ہے, لائک 5 سال 10 سال 15 سال بھی. ہم انہیں ایکٹیویٹی موڈیفیکیشن بھی کہتے ہیں. میں
پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر تو وہ سیڑھیاں چڑھیں یا اتریں گے تو ان کے گھٹنوں پہ 3 سے 10 گنا وزن پڑے گا. اگر تو وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو 3 گنا وزن پڑے گا. اور اسی طرح کافی لوگ بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں بھی 3 گنا وزن زیادہ پڑے گا. تو برائے مہربانی اپنی لائف اسٹائل کو موڈیفائی کریں تاکہ کئی سالوں تک آپ کے گھٹنے صحت مند رہیں. ادروائز جو لوگ بد پرہیزی کرتے ہیں، لائف اسٹائل کو موڈیفائی نہیں کرتے، تو ایسے پیشنٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں پیشنٹ ٹریول کر دیتے ہیں. اور کئی پیشنٹس ہیں وہ اتنی لاسٹ اسٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی ویگرس فزیو تھراپی کرانی پڑتی ہے کیونکہ ان کے پٹھے اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر ہم ایسے جوڑ کی تبدیلی کر لیں تو اس کے ساتھ بھی وہ اچھی طرح پراپر نہیں چل سکتے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یقیناً فزیو تھراپی کے حوالے سے بھی بتایا، تو میں چاہوں گا کہ یہاں آپ رول آف فزیو تھراپسٹ اور رول آف فزیو تھراپی کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ جوڑوں کے لیے آپریشن سے پہلے بھی، اور اگر کسی وجہ سے جوڑ تبدیل ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. بالکل. فزیو تھراپسٹ کی جو اہمیت ہے، فزیو تھراپسٹ اور آرتھوپیڈک سرجن اس میں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. پیشنٹ نے جب بھی جوڑ کی تبدیلی کرانی ہوتی ہے تو ہم انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلے کچھ فزیو تھراپی کے سیشن کرائیں، اور کوئی ایک کوالفائڈ فزیو تھراپسٹ ہونا چاہیے جو آپریشن کے بعد بھی وہی پیشنٹ ان کی فزیو تھراپی کرے. کیونکہ جب جوڑ کی تبدیلی ہوتی ہے تو کافی پیشنٹس کی اپریہینشن ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں اور اچھا ہم کیسے چلیں گے. اس نئے جوڑ کے ساتھ چلنا سکھانا وہ فزیو تھراپسٹ کا رول ہے، اور وہ بہت ایزی ہے. دیر واز اے ٹائم جب 2 ڈبل ڈرین رکھی جاتی تھیں، ایک فلیپ کے نیچے اور پٹھے کے نیچے جوڑ کے اندر رکھی جاتی تھی. اب تو ڈرین لیس پروسیجرز ہیں، بڑے بڑے چیرے ہوتے تھے، اب چیرے بھی چھوٹے ہیں. امپلانٹس کی کوالٹی بڑی اچھی آ گئی ہے، انفیکشن ریٹ بہت کم آ گئے ہیں. تو پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں وہ جو سنی سنائی باتیں ہیں، جب جوڑ کی تبدیلی پوری دنیا میں نئی آئی تھی اور پاکستان میں تو کافی سالوں کے بعد آئی تھی، تو اس وقت کے جو کچھ کیسز ہیں لوگ وہ سن کے یا ان کی باتیں سن کے ڈرتے ہیں. اب تو اتنی لیٹسٹ ٹیکنیک آ گئی ہیں، آپ نے سنا ہوگا پین لیس ڈیلیوری. کمر کے اندر خاص قسم کا باریک ایپیڈیورل کیتھیٹر ڈال دیا جاتا ہے جس سے ڈوز دی جاتی ہے خاص قسم کی پین کلر کی. پیشنٹ ٹوٹلی پین فری ہوتا ہے. تو اب نی اور ہپ ریپلیسمنٹ میں بھی ایپیڈیورل کیتھیٹر یوز کیا جاتا ہے. پیشنٹ ٹوٹلی پین فری ہوتے ہیں، وہ آلموسٹ 6 گھنٹے کے بعد خود سے چل سکتے ہیں، اور ویری نیکسٹ ڈے وہ زیمر واکنگ فریم کے ساتھ چل سکتے ہیں. جب چلنے کی باری آئے تو ایک کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ ہونا چاہیے جو ان کا ڈر ختم کرے. جیسے ایک بچے چھوٹے کو ہم چلنا سکھاتے ہیں تو وہ بیبی سٹیپس ہیں، وہ انہیں سکھاتے ہیں. ان کے جتنے پٹھے اگر تو کافی پیشنٹس ایسے ہیں گائیڈنس کے باوجود وہ فزیو تھراپی کے سیشنز نہیں کراتے جوڑ کی تبدیلی سے پہلے. اب جوڑ کی تبدیلی کے بعد فزیو تھراپسٹ کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ان کی جتنے مسل ہیں، کوارڈز ہیں، ہیمسٹرنگز ہیں، ان کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس وقت ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی پوچھے جائیں. ڈاکٹر صاحب، اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ اچھا، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویشچن کیا. سب سے پہلے تو میں میڈیکل کی فیلڈ کا ذکر کروں گا تو میرے ماموں جو ہیں وہ بچوں کے اسپیشلسٹ تھے، تو بچپن میں ان کو دیکھ کے جو ہے میرے اندر کافی شوق پیدا ہوا. سو میں MBBS ڈاکٹر بنا. سو جب میں MBBS کی فیلڈ میں تھا تو میرا جو ہے وہ اسپورٹس کی طرف کافی زیادہ رجحان تھا. میں اپنے میڈیکل کالج کے اندر مکس مارشل آرٹس کی کلاسز لینے راول پنڈی اسپورٹس کمپلیکس میں جایا کرتا تھا، اور پھر جم بھی سٹارٹ کی. سو لیٹر آن جم کا شعبہ جو وہ میرا شوق تھوڑا سا آگے مزید بڑھ گیا کیونکہ میں تھوڑا سا پرفیکشنسٹ ہوں، تو وہ باڈی بلڈنگ میں کنورٹ ہو گیا. سو اب جب میں نے فیلڈ چوز کرنی تھی تو دیٹ واز آرتھوپیڈک سرجری، جو میرے انٹرسٹ ان ساری چیزوں سے الائن کرتی تھی. اور جب میں جوڑ کی تبدیلی کی بات کروں تو 2 پاکستان کے مایہ ناز آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود اور پروفیسر ڈاکٹر شاہد نور، ایک کا لاہور میں نام ہے اور ایک کا کراچی میں نام ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں نے بھی آرتھوپیڈک سرجن، اب میں آرتھوپیڈک سرجن بن چکا تھا. سو آئی پلان کہ میں نے جوڑ کی تبدیلی کا سرجن بننا ہے. تو دس از آل. اور جب میں نے اس میں فیلوشپ جوائن کرنی تھی تو آئی واز لکی انف کہ پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود کے اندر میری جو ہے وہ سلیکشن ہوئی. اور پورے پاکستان کے اندر کافی لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں، لائک 2 کراچی میں، 2 لاہور میں، 1 راول پنڈی میں، پشاور میں. تو آئی واز لکی انف کہ میری لاہور میں سلیکشن ہوئی، پروفیسر فیصل صاحب کے انڈر سلیکشن ہوئے، اینڈ آئی ایم لکی. سو ان سے کافی زیادہ سیکھا، اور
اسی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے 2 اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, پروفیسر ڈاکٹر ممریز ہیں, پروفیسر ڈاکٹر سبحان ہیں, وہ بھی جوڑ کی تبدیلی بڑی اچھی کرتے ہیں. تو ان تینوں کے انڈر جو ہے وہ میرے اندر کافی نکھار پیدا ہوا. جی, اور سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ بہت جلد ڈاکٹر سبحان شاہد صاحب بھی ہمارے گیسٹ ہوں گے, اور میں ساتھ ساتھ سر یہ ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ ذرا اسکرین کے سامنے جو ہے نا میری طرف سے ایک ریکویسٹ ڈال دیں, بلکہ جا کے بھی آپ ان سے کہیے گا ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کو کہ بھی آپ نے یاسر کے شو میں ضرور آنا ہے. ضرور, کیوں نہیں, میری ٹیچر ہیں تینوں کی تینوں, اور ان تینوں کا ایک نام ہے آرتھوپیڈک سرجری کے اندر اور جوڑ کی تبدیلی کے اندر. اور میں اس کے اندر بتاتا چاہوں کہ جو پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ممریز ہیں وہ تو اب روبوٹک سرجری بھی پاکستان میں انہوں نے اسٹارٹ کر دی ہے. جی بالکل, تو وہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی عوام کے لیے تینوں جو ہیں ایک ایسٹ ہیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر فیصل صاحب سر, ڈاکٹر ممریز نقشبند صاحب سر, آپ دونوں نے بھی میرے شو میں ضرور آنا ہے. دیکھ لیں میں آپ سفارشی اپنے ساتھ لایا ہوں. اچھا سر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا سر کہ چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ پبلک ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ سر ECC آفیشیل کے حوالے سے ایک سبسکرپشن کے حوالے سے ایک اپیل اگر آپ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی سر. میں سب لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہیلتھ اویئرنیس کے لیے اور لیٹسٹ ہیلتھ اویئرنیس کے لیے اور ایکسپرٹس کے ریویوز کے لیے آپ پلیز یاسر صاحب کے چینل کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. جی ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو آپ ضرور ہمارے ناظرین کو ذرا پیغام دے دیجیے. میں پاکستان کی جنرل پبلک کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ کا بزی لائف سٹائل ہے, ڈاکٹرز کا بھی بزی لائف سٹائل ہے, پبلک کا بھی بزی لائف سٹائل ہے, لیکن تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالیں. آپ اپنی ڈائٹ کے اوپر, اپنی سلیپ کے اوپر, ایکسرسائز کے اوپر فوکس کریں. اسٹریسفل لائف جو ہے کوشش کریں لائف میں اسٹریس کو کم رکھیں. زندگی صرف گزاریں نہیں بلکہ اس کو جینا بھی سیکھیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم ہے, یہاں پہ جتنی مشینز ہیں ان کے اندر بھی پرابلم آتی ہیں, تو انسانوں میں بھی پرابلم آتا ہے, ان کو ٹائملی فکس کریں اور ان کو پال کے اپنے ساتھ نہ جئیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو, بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سید علی رضا شیرازی صاحب, سینئر رجسٹرار آرتھوپیڈک سرجری, میو ہاسپٹل اینڈ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ECC آفیشیل پروگرام ہیلتھ میٹرز کے ساتھ میں ہوں یاسر عباس, اینڈ سائننگ آف ناؤ. اللہ حافظ.